الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی
جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں میری قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، یمرون علیہا، یہ لوگ ان نشانیوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ہر آن ہر لمحہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود منہ موڑتے ہیں، یعنی ان علامات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے، ان علامات قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قوت نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے لا تفکروا فی ذات الرب، رب العالمین کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، رب العالمین کی ذات میں غور و فکر کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ رب العالمین کی ذات انسان کے حواس، انسان کے عقل اور انسان کے شعور سے وراء الورا ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، رب العالمین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی ذات میں غور و فکر کر کے، اس کی ذات میں سوچ و بچار کر کے، سوائے الجھاؤ کے، سوائے مزید پیچیدگیوں کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کی عقل کا پیمانہ، انسان کی عقل کا ترازو یوں سمجھ لیجئے جیسے سوراخ کا کانٹا ہے، سنار کا کانٹا ہے، اس سنار اور سوراخ کے کانٹے پہ ٹنوں وزن کیسے تولا جا سکتا ہے؟ رب العالمین کی ذات کے مقابلہ میں انسان کی عقل تو سوراخ کے کانٹے سے بھی کہیں کم ہے، تو اس معمولی سے انسان کی عقل کے کانٹے پہ رب العالمین کی ذات کیسے سما سکتی ہے؟ فرمایا لا تفکروا فی ذات الرب، رب العالمین کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی
اعضاء کیسے ہیں، نہ ما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ ہاں، حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تفکروا فی صفات الرب، رب العالمین کی صفات میں، رب العالمین کی نشانیوں میں، رب العالمین کی قدرت کی علامات میں غور و فکر کرو۔ ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اور مخلوق بے شمار مخلوقات میں غور و فکر کر کے پہچان حاصل کرو خالق و مالک کی۔ خالق کی پہچان کے لیے اس کی مخلوق کو دیکھو، کاریگر کی شناخت کے لیے اس کی کاریگری کو دیکھو، صانع کی صنعت اور صانع کی ذات کو، صانع کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کی صنعت کو دیکھو، معمار کو جاننے کے لیے اس کی عمارت کو دیکھو، اس کی آیات قدرت کو دیکھ کر اس قادر کی شناخت، اس قادر کی معرفت حاصل کرو۔ تفکروا فی صفات الرب لا تفکروا فی ذات الرب، رب العالمین کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ رب العالمین کی صفات میں، قدرت کی آیات میں، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں رب العالمین کی معرفت حاصل ہو۔ اور یہاں ایک بات ضمنی طور پہ اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جتنی بھی تحقیقات ہیں، جتنی بھی دنیا میں ریسرچ ہے، ہر تحقیق، ہر ریسرچ اسی وقت فائدے مند ہے جب اس تحقیق کے نتیجے میں انسان بنیاد کی معرفت، بنیاد کی شناخت کرے۔ اگر تحقیق کر کر کے اصل بنیاد تک نہیں پہنچا، وہ تحقیق ناقص، وہ تحقیق نامکمل ہے۔ دنیا جہان کے سائنسدان، دنیا جہان کے ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر کر کے اگر رب العالمین کی ذات کو نہ پہچانے، وہ ریسرچ نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے، وہ تحقیق نہیں ہے، وہ تو لا علمی ہے۔ علم کے راہ حق نہ نماید جہلت، جس علم کے ذریعے تمہیں حق راستہ نظر نہیں آتا وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ تو فرمایا رب العالمین کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ رب العالمین کی آیات میں، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی دو بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اسی حوالے سے بات شروع کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلا عنوان عرض کیا جائے گا۔ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سورج بنایا ہے روشنی کے لیے۔ ضیاء، روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا۔ والقمر نورا، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو چاندنی کے لیے بنایا۔ چاند چاندنی کے لیے، سورج روشنی کے لیے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ تعالیٰ نے سورج کی، چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ منزل کا آغاز چاند کرتا ہے، منزل کا آغاز سورج کرتا ہے، منزلیں طے کرتا جاتا ہے، یہ منزلیں مقرر کی ہیں
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اے بندو یہ چاند اور سورج کی منزلیں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور تمہیں سالوں کا شمار اور سالوں کی تعداد کا علم ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے اب سورج اپنی منزل پہ چلتا چلتا فلاں مہینے میں آ گیا ہے، اب فلاں مہینہ شروع ہو گیا، فلاں مہینہ شروع ہو گیا۔ سورج 365 دنوں میں اپنی ساری کی ساری منزلیں طے کر کے پھر پہلی منزل پہ آ جاتا ہے۔ چاند 29 دنوں میں 30 دنوں میں اپنی منزلیں طے کرتا کرتا اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس لیے بنایا ہے۔ سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن میں نے ایک پہلو پہ جو گفتگو کرنی ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اسی پہ گفتگو کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی آخری بات آخر میں عرض کریں گے۔ سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی پتہ چل جائے، چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تمہیں دنوں کی گنتی پتہ چل جائے۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہلال پہلے دن کا چاند اس کی کیا حقیقت ہے، یہ پہلے دن کا چاند کس وجہ سے ہے؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے چاند اس لیے ہے تاکہ تم اپنے اوقات معلوم کر سکو۔ چاند اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، سورج ایام اور مہینے اور سال معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، سورج بھی خالق و مالک کے حکم کا پابند ہے اور چاند بھی خالق و مالک کے حکم کا پابند ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدے کے مستحق ذات تو وہ ہے جس ذات نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بے شمار فوائد اور بے شمار مصلحتوں، بے شمار حکمتوں کے تحت پیدا کیا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں سورج کے، بے شمار فوائد ہیں چاند کے۔ ایک فائدہ یہ ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی گنتی پتہ چل جائے، پتہ چلے کہ اب اتنے دن مہینے کے گزر گئے ہیں، اب اتنا مہینہ شروع ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ یہ سورج اور چاند تو گنتی معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی عبادات، اسلامی عبادات چاند کے ساتھ بھی رکھی ہیں، یعنی چاند کی منزلوں کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سورج کی منزلوں کے ساتھ بھی اسلامی عبادات ہیں۔ بعض لوگ جس میں تفریق کرتے ہیں نا کہ جی یہ جو شمسی حساب ہے، شمسی حساب تو غیر اسلامی ہے، اصل قمری حساب ہے، یہ شمسی حساب غیر اسلامی، قمری حساب غیر اسلامی ہماری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کی عبادات سورج اور چاند دونوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ ہماری عبادات سورج اور چاند دونوں کے ساتھ ہیں۔
سورج بھی ہمارے خالق و مالک کا ہے، چاند بھی ہمارے خالق و مالک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات سورج اور چاند دونوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلا مسلمان پہ فریضہ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم، عبادات میں سب سے بڑا حکم کیا ہے جی؟ نماز۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ ہماری نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب سورج زوال پہ ہے، زوال کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ جو ہی سورج ڈھلتا ہے، سورج ڈھلتے ہی ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر سورج اپنی منزل طے کر رہا ہے، سورج اپنی منزل طے کرتے کرتے جب اپنی خاص منزل پہ پہنچا، عصر کا وقت آ گیا۔ پھر سورج طے کرتے کرتے منزل غروب ہوا، مغرب کا وقت آ گیا۔ پھر سورج کی گردش چلتی رہی، سورج کی گردش جاری رہی، عشاء کا وقت آ گیا اور فجر کا وقت آ گیا۔ ہماری ساری کی ساری نمازوں کا تعلق سورج کی رفتار کے ساتھ ہے، سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد اہم ترین فریضہ ہے روزہ۔ روزے کا تعلق بھی، روزے کے اوقات کا، بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں، روزے کے اوقات کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ افطار کب کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لو۔ اور سحری ختم ہو گئی ہے، سحری کا وقت ختم ہو کے روزہ شروع ہو گیا ہے۔ سحری کا اختتام اور روزے کا آغاز، اس کا تعلق بھی سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ سورج کی گردش کے ساتھ روزے کا تعلق، سورج کی گردش کے ساتھ نمازوں کا تعلق، اور اسی طرح تیسرا اہم فریضہ ہے حج۔ حج کے بے شمار افعال، حج کے بے شمار ارکان، ان کا تعلق بھی سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ کیا حکم ہے؟ حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ، زوال سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ جاؤ۔ جو ہی زوال شروع ہوگا، زوال ہوتے ہی وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ وقوف عرفہ کا وقت سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ پھر میدان عرفات میں ٹھہرے رہو۔ کب تک ٹھہرو جی؟ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو عرفات حج کے رکن اعظم کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ پھر اگلے دن کنکریاں رمی کرنی ہے۔ بھئی پہلے دن رمی کرنی ہے، زوال سے پہلے رمی کرو، زوال کے بعد رمی کرو۔ یہ جو رمی کرنا ہے، اس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں، منا میں حج کے اہم اراکین کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ نماز، روزہ، حج،
اس کے افعال اور اس کے ارکان اور اس کی ادائیگی کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھئی شمسی حساب تو غیر اسلامی ہے اور قمری حساب اسلامی ہے، یہ ہماری اپنی بات ہے۔ بل اللہ تعالیٰ نے تو اسلام مسلمان کی عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ بھی رکھا ہے اور چاند کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ ہاں ایک اصول سمجھ لیں، بڑا ہی اہم اصول ہے کہ جب مسلمان کی عبادات کے اوقات کا وقت آئے گا، ہماری عبادت کا وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اوقات کا تعلق رکھا ہے سورج کی گردش کے ساتھ، ایام کا تعلق رکھا ہے چاند کی گردش کے ساتھ۔ جو دن ہے نا جی، دن کا تعلق ہے چاند کی گردش کے ساتھ، اور وقت کا تعلق ہے سورج کی گردش کے ساتھ۔ عید یکم رمضان کی پہلی تاریخ کب ہوگی، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ پہلا روزہ کب ہوگا، کس دن ہوگا، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ عید الفطر کس دن ہوگی، عید الاضحیٰ کس دن ہوگی، عرفات کا دن کون سا ہے، قربانی کا دن کون سا ہے، اس کا تعلق ہے ایام کے ساتھ۔ جب عبادات میں ایام کا نمبر آئے گا تو پھر ایام میں ہم دیکھیں گے قمری حساب کو، اور جب عبادات میں اوقات کا تعلق آئے گا اوقات میں دیکھیں گے چاند کی گردش کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی عبادات سورج کے ساتھ بھی رکھی ہیں، مسلمان کی عبادات چاند کے ساتھ بھی رکھی ہیں۔ ہماری عبادات کے اوقات کا تعین ہوتا ہے سورج کی گردش سے، اور ہماری عبادات کے ایام کا تعلق ہے چاند کی گردش سے۔ سورج بھی مسلمان کا ہے اور چاند بھی مسلمان کا ہے۔ مسلمان کی عبادات سورج سے متعلقہ بھی ہیں، مسلمان کی عبادات چاند سے متعلقہ بھی ہیں۔ ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرق رکھا ہے کہ جو سورج کی گردش ہے اور چاند کی گردش ہے، سورج اور چاند کی گردش میں اللہ تعالیٰ نے سورج کا حساب تھوڑا سا لمبا رکھا ہے اور چاند کا حساب کم رکھا ہے۔ ایک سال میں سورج اور چاند کے حساب کا تعلق 10 دن کا ہے۔ شمسی سال 10 دن بڑا ہے اور قمری سال 10 دن چھوٹا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری عبادات، مسلمان کی عبادات چاروں موسموں میں آ جاتی ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم عبادت کرتے ہیں اپنے خالق و مالک کا حکم سمجھ کے۔ گرمی آ گئی ہے تب بھی ہماری عبادت جاری ہے، سردی آ گئی ہے تب بھی عبادت جاری ہے، موسم بہار آ گیا ہے تب بھی عبادت جاری ہے، موسم خزاں آ گیا ہے تب بھی عبادت جاری ہے۔ ہماری عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ساری کی ساری موسموں کے ساتھ رکھی ہیں۔ الحمدللہ آپ میں سے بے شمار مسلمان ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے جون جولائی کے روزے رکھے ہیں، سخت گرمی کے روزے، اور وہ مسلمان بھی یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے سخت سردی کے موسم روزے رکھے ہیں۔ سخت سردی میں بھی حج کیا ہے، سخت گرمی میں بھی حج کیا ہے، اور درمیانے موسم میں بھی حج کیا ہے، درمیانے موسم میں بھی روزے رکھے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قمری اور شمسی سال چھوٹا بڑا رکھا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمان ہر موسم میں اور ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ نہ مسلمان گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو، نہ خزاں کو، نہ بہار کو، بس کب میرے مالک کا حکم آ گیا ہے۔ سخت گرمی اور 16 گھنٹے کا روزہ ہے،
تب بھی رکھنا ہے، سخت سردی ہے، سحری وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے، تب بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو شمسی اور قمری اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، یہ شمسی اور قمری نظام اللہ کا ہے۔ مسلمان کا تعلق سورج کے یعنی مسلمان کی عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے، مسلمان کی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہ جو مہینوں کی موجودہ مہینوں کا حساب ہے، جنوری، فروری، محرم اور صفر، یقینی بات ہے یہ حساب مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتا ہے۔ مسلمان کا جو سال ہے وہ تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور انگریزی سال وہ جنوری فروری سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن شمسی نظام اور قمری نظام نہ انگریز کا ہے نہ مسلمان کا ہے، شمسی اور قمری نظام تو خالق و مالک کا ہے۔ اللہ نے ہماری عبادات دونوں نظاموں کے ساتھ رکھی ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں قمری حساب کو، چاند کے حساب کو سامنے رکھے گا اور چاند کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا، اس لیے کہ اگر وہ شمسی سال کے مطابق زکوٰۃ دے گا تو 33 سال بعد اس کے 1 سال کی زکوٰۃ کھائی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کیونکہ 33 سال بعد وہ سال پورا ہو جائے گا اور شمسی سال بڑھ جائے گا اور قمری سال 1 سال رہ جائے گا، تو اس لیے زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے کہ زکوٰۃ چاند کے حساب سے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات سورج اور چاند دونوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ اب آخر میں حدیث مبارکہ سن لے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے، کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے اپنے عبادات میں، کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اپنے رسوم اور رواج میں، اپنی تہذیب اور تمدن میں، جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو مسلمان کو حکم ہے مشابہت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشابہت کرے صحابہ کی، مشابہت کرے صلحاء کی، اپنی عبادات میں، اپنی رسوم اور رواج میں، اور غیروں کی مشابہت سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے۔ اب اسی حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ چند خطبات اس موضوع پہ آئیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے مشابہت کس کی کرنی ہے، کس کی نقل کرنی ہے، اور کس کی رسوم اور رواج کو، کس کے طور طریقے کو، کس کی تہذیب کو، کس کے تمدن کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی غیروں کی مشابہت سے ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے۔